پاکستان بننے کی وہ تحریک چل رہی تھی ڈرائنگ اپ ٹو 1947 اس وقت یہ کوئی نعرہ نہیں تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. If you frankly ask me, I think Jinnah was himself confused. He knew he was dying. So he was in a hurry to get this state تاکہ نوٹوں کے اوپر تصویر آ جائے. ٹیلی ویژن، ریڈیو، ہر چیز نے استعمال کیا جو نوجوان تھے ان کو برین واش کرنے کے لیے. میرا سوال وہی ہے، ہمارا اصل ہے کیا؟ ہم ہیں کون؟ راجہ پوروا بھی ولن ہے، راجہ ڈاہر بھی ولن ہے. جو اپنی دھرتی کے لیے، اپنے دیش کے لیے لڑ رہے ہیں وہ ولن ہے. کنفیوژن ہمارے اندر بٹھا دی گئی. کیا ہم نے سیکولر لبرل ڈیموکریسی بننا ہے، یا ہم ایک کنزرویٹو ریاست بن کے جئیں گے اور ہم خلافت کے خواب دیکھیں گے اور غزوہ ہند کی باتیں کریں گے؟ سیکولر کو بھی تو نا یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گاڈلیس، لادینیت ابھی بھی سالوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ ہمیں یہ کر کر کے ہم نے یہاں اجمل قصاب بھی پیدا کر لیے. لیکن اجمل قصاب کا تو ہمارے رپورٹ کیا جاتا ہے کہ پنڈ میں گئے تھے، تھا ہی کوئی نہیں وہاں پہ. جنہوں نے جا کے پہلے دن ہی جا کے پتہ کر لیا نا تو وہ ماں کو روتے پیٹتے دیکھا کہ ہائے میرا اجمل، ہائے میرا اجمل. مدارس 35,000 کے قریب جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، مدرسے سے کوئی بچ کے نہیں نکلتا. کیا میں بتاؤں کہ اس میں کیا ہے، مدرسے کیا ہوتا ہے. میں عجیب آرگیومنٹ سن چکا ہوں کہ جی یہ جو کلام ہے اور نماز روزہ ہے یہ انسان کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر، یہ میں سن چکا ہوں یہاں پہ گرین ٹاؤن میں. آپ مولویوں کو بھی تو انلائٹن کریں، وہ انلائٹن نہیں ہو رہے. اگر وہ پیڈراسٹی کو، ہومو سیکسوالٹی کو آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. فال آف ڈھاکہ کے اندر اکارڈنگ ٹو سلمان رشید who is responsible، کس کا قصور ہے؟ ریاست کا. تو وہ تو کہتے ہیں شیخ مجیب الرحمان غدار تھا، بھائی اس کا قصور ہے. شیخ مجیب غدار تو پتہ نہیں کیسے تھا جی. وہ آپ نے تصویر دیکھی ہے نا کہ ایک آرمی سولجر ہے اور پاکستان آرمی کا ہے، وہ ایک بنگالی کی دھوتی کھول کے دیکھ رہا ہے کہ اس کے ختنے ہوئے ہیں کہ نہیں. We've given them a good army and a good bureaucracy so that they don't have to depend on India. ایوب خان انہیں 65 میں بتا رہا ہے کہ پروگرام بن چکا ہے، یہ علیحدہ کر دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو، السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another very special episode here at NAR. Today we are joined by a very special guest, Mr. Salman Rashid. Sir, thank you so much for your time. پاکستان کو آپ نے بنایا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ. بعد میں آپ نے ایک پروگریسو آؤٹ لک اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. تو نہ تو اب ہم 3 میں ہیں، نہ ہی ہم 13 میں ہیں، نہ ہی ہم کوئی ہمارا کوئی بہت کوئی ہم کہیں دائیں بازوں کی ہماری سوچ ہے، نہ ہی ہمارا ہمیں لگنا اگر آن دی ادر ہینڈ کوئی ہم کہیں کہ ہم بڑے کوئی بائیں بازوں کو یہاں پہ پریکٹیکلی اس کی اپلیکیشن دیکھ پائیں تو ہم وہ بھی نہیں کر پائے. تو ہم تو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے یوتھ کے اندر، ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو بی سارٹیڈ؟ پھر ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو بی سارٹیڈ؟ یہ سارٹ کرنے کے لیے تو ہمیں 2 جنریشنز چاہیے. یہ ایک دم ایسے سارٹ ہونے والی نہیں ہے. دیکھیے ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے ہی یہ کام شروع کر دیا. اور مجھے ایک بار آئی رحمان صاحب نے کہا تھا کہ جب پارٹیشن کی جو پاکستان بننے کی وہ تحریک چل رہی تھی ڈرائنگ اپ ٹو 1947 اس وقت یہ کوئی نعرہ نہیں تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یہ تو بعد میں پاکستان بن جانے کے بعد کہیں سنا ہے جماعت اسلامی نے، یہ آئی رحمان صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جماعت اسلامی نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا. کیونکہ وہ جو تھی نا ویسٹ کی ایک ضرورت تھی، ایک آئیڈیالوجیکل ریاست یہاں پہ جو کہ روس کے خلاف کھڑی ہو سکے. ٹھیک ہے. انہیں یہ تو پتا تھا کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ روس نے، سوویٹ روس نے آ کے افغانستان پہ ضرور کچھ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر یہ انڈیا کو وہ یونائٹڈ چھوڑ دیتے تو انڈیا ان کا بیٹل گراؤنڈ، یونائٹڈ انڈیا ان کا بیٹل گراؤنڈ نہ بنتا جیسے پاکستان بن گیا تھا. تو یہ سارا کچھ کرنے میں جو پھر ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کو وہ بوسٹر لگا کے چلایا نا، اور جو مطلب اس زمانے میں ضیاء کے زمانے میں جو جتنی بھی تینوں ملٹری اکیڈمیز تھیں وہ سیمینریز بن گئی تھیں. ایسے
باقی جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سیمینریز کی جو ویسے گروتھ ہوئی وہ ایک اور تھی، لیکن ٹیلی ویژن، ریڈیو، ہر چیز نے استعمال کیا جو نوجوان تھے ان کو برین واش کرنے کے لیے. تو اب ایک جو پوری نسل ہے جو کہ اس وقت 50 اور 60 کی دہائی میں اپنے عمروں میں ہیں، وہ برین واشڈ ہیں. ان کو آپ اب ان برین واش نہیں کر سکتے. یہ اگر اب کام ریاست شروع کرے ہمیں بتانے کے لیے کہ جی آپ کا اصل کیا ہے، ہم کون ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ 2 جنریشنز بعد. میرا سوال وہی ہے، ہمارا اصل ہے کیا، ہم ہیں کون؟ سوال میرا وہی ہے، میں وہیں پہ رہتا ہوں کہ ہم ہیں کون. کیا ہم نے سیکولر لبرل ڈیموکریسی بننا ہے، یا ہم ایک کنزرویٹو ریاست بن کے جئیں گے اور ہم خلافت کے خواب دیکھیں گے اور غزوہ ہند کی باتیں کریں گے؟ واٹس دا وے فارورڈ گوئنگ ٹو بی؟ میرا پوائنٹ ہے کہ سلمان رشید کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا اصل ہے کیا؟ ہمارا اصل تو یہ ہے کہ ہم سب کانٹیننٹل ہیں. میں انڈین کہوں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ انڈیا کا پٹھو ہے یا کیا ہے، یہ غدار ہے. ہم سب کانٹیننٹل ہیں. ہماری بولی، کھانا پینا، کپڑا، لباس، سارا کچھ جو دیسی ہے نا وہ سب کانٹیننٹل ہے. ہم ہیں یہاں کے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارا اصل ہے کیا، اصل تو ہمارا یہ ہے، لیکن وہ ہمیں جو فیڈ کر دیا گیا نا، اور پھر جو 1950 کی دہائی کے اندر فیڈ کیا گیا متواتر، جیسے کیا نام تھا وہ، نسیم حجازی اور ایک قریشی صاحب تھے کوئی، وہ جو کہ ہسٹری کی کتابیں لکھتے تھے، ٹیکسٹ بکس، بی ایس سی کی میرے پاس ان کی تھی. پھر وہ میں نے غصے میں آ کے پھینک دی کہ وہ یہ کتنی اس نے لغویات لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. تو وہ جو تھے نا اس وقت وہ بہت ایکٹیو تھے. ریاست کی ان کو بیکنگ تھی کہ یہ وہ چیزیں لکھیں اس قسم کی جس میں ولن جو ہیں وہ ہمارے لوکل ہیروز ہیں. راجہ پوروا بھی ولن ہے، راجہ ڈاہر بھی ولن ہے، جو اپنی دھرتی کے لیے، اپنے دیش کے لیے لڑ رہے ہیں وہ ولن ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کنفیوژن ہمارے اندر بٹھا دی گئی. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کنفیوژن تو ہے، اس کنفیوژن کو ایڈریس کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے نوجوان کو بتانا ہے کہ یار یہ راستہ اختیار کرنا ہے، تو ہمیں یہ ڈسکورس کر کے ایک پوائنٹ نکالنا ہے کہ بھائی یہ راستہ ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. ہم وہی سوالیہ نشان چھوڑیں گے تو پھر وہی سوالیہ نشان عوام کے دماغوں میں بھی رہ جائے گا. یورپ کی ہم بات کرتے ہیں، 30 سالہ جنگ ہوئی، 30 ایئرز وار کے بعد 1648 کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد کہ بھائی چرچ شیل بی سیپریٹڈ فرام افیئرز آف دا اسٹیٹ. وہ دن گیا، آج کا دن گیا. انہوں نے پوپ کی جو پاورز تھیں اس کو ریڈیوس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکولر لبرل ڈیموکریسی لے کے چلنی ہے جس کے اندر ہیومن رائٹس ہوں گے، ایگزسٹ کریں گے، بٹ جو ریلیجن ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں کرے گا افیئرز آف دا اسٹیٹ. پاکستان کے اندر اس کی ایپلیکیشن کے اندر شاید ایسا نہیں ہے، لکھنے کے اندر کانسٹیٹیوشن میں بھی شاید ایسا نہیں ہے، بٹ دیر از اے میجورٹی جو کہ لیفٹ کی ہے جن کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے پاکستان اسپیسیفکلی اسپیکنگ. بالکل کیا گیا. مطلب ہونا تو وہی چاہیے تھا کہ جیسے جنہوں نے کہا کہ ریلیجن ول ہیو the state will have nothing to do with your, you can go to your temples, mosques, it has nothing to do with the affairs of the state. Yes. تو ہونا تو وہی چاہیے تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جنہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان came into being the day the first Hindu national embraced Islam. تو انہوں نے بھی دونوں باتیں کر دی نا. If you frankly ask me, I think Jinnah was himself confused about what he wanted. You're the first one جس نے اسکرین پہ کہا. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دونوں طرف کی کنفیوژن نظر آتی ہے، 2 اسٹیٹمنٹس بڑی ڈراسٹک اپوزٹ ہے. تو he himself was confused used to. بالکل. And he was in a hurry he knew he was dying, so he was in a hurry to get the state تاکہ نوٹوں کے اوپر تصویر آ جائے. ہاں، وہ کوئی کلیئر کٹ نہ تو پالیسی تھی نہ سوچ تھی. تو پھر آپ کا جو وہ واپس سوال ہے کہ ہم نے
کرنا کیا ہے. تو وہ ابھی تک ہماری ریاست نے بھی نہیں طے کیا کہ ہم لبرل سیکولر ڈیموکریسی ہیں. اچھا پھر سیکولر کو بھی تو نا یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گاڈلیس، لادینیت. سیکولر کا جیسے بلوچ یا سندھی لوگ ہیں سیکولر کہ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ دوسرے کا دین دھرم کیا ہے، وہ ان کے سب برابر ہیں. بلوچ بہت سیکولر ہیں اس معاملے میں، وہ ان میں بالکل یہ پریجوڈس نہیں ہے. یہ پنجابی پٹھانوں کی بیماری ہے کہ ہم سیکولر کو لادینیت کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. تو وہ جو ڈیموکریسی، سیکولر ڈیموکریسی کی بات تھی، اگر جناح شاید 1950 تک زندہ رہتے تو شاید وہ اس کو ڈیفائن کر جاتے، لیکن وہ نہیں ہوا. تو ٹیکن اوور بائی دا اسٹیٹ، وہ پھر ان کی اپنی مرضی تھی اور ڈکٹیٹ باہر سے ہو رہا تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لاؤڈ سپیکر یہاں پہ لگے ہیں، یہ خالد احمد مرحوم نے مجھے بہت سال پہلے بتایا تھا، اور مجھے کہا کہ تم جا کے سول اینڈ ملٹری گیزٹ جو ہے نا اس میں بے شک یہ اس سال کا دیکھ لو. اب میں سال بھول گیا ہوں کیونکہ یہ کوئی 35 سال پرانی بات ہے، 40 سال. یہ تھا کہ یا تو دسمبر 1947 میں ہو گیا تھا یا دسمبر 1948 میں امریکہ سے حکم آیا کہ مسجدوں کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگوائے جائیں، اور یہاں پہ مولویوں نے اس کے خلاف وہ کیا، ریزسٹ کیا. لیکن وہ پھر جو جیسے پیڈ مولوی ہوتے ہیں تو ہاں روکڑے کے چکر میں کچھ مولویوں نے لگا لیا، تو باقیوں نے دیکھا کہ یار انہاں دی گل بڑی سنی جا رہی، سانوں کوئی سنتا نہیں پیا. تو پھر یہ اب شروع ہو گئی. یہ امریکہ نے لگوایا، سی آئی اے نے. اس وقت او ایس ایس بدلی ہو گیا تھا نام اور سی آئی اے بن گئی تھی. پھر ایک جو ہمارے اوپر یہ تھوپا جا رہا ہے نا، اس وقت تو ویسٹ نے ریئلائز نہیں کیا تھا کہ کسی وقت یہ بھی آئے گا کہ 7 جولائی کا واقعہ ہو جائے گا لندن کے اندر، اور 9/11 کا واقعہ ہو جائے گا ادھر نیو یارک میں. لیکن وہ ہو جانے کے باوجود ایک سول سرونٹ دوست ہیں، ریٹائر ہوئے 5 سال ہو گئے، وہ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ سے کچھ 3-4 سال پہلے ایک ایجوکیشن کا وفد آیا تھا انگلینڈ سے، انہوں نے آگے کہا کہ یو ہیو ٹو ہیو مور ریلیجن ان یور کریکولم. دیر از ناٹ انف ریلیجن ان دا کریکولم. ابھی بھی سالوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ ہمیں یہ کر کے ہم نے یہاں اجمل قصاب بھی پیدا کر لیے، ہم نے سب کچھ ہی کر لیا. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یوتھ کو نئے طرف لانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی ابھی دور دور تک کوئی امید یا وہ نہیں ہے. اچھا، مجھے اچھا لگا ابھی تک کا یہ جو انالیسز آپ کا. So looking at it, it seems as if it was intentionally done by the West to ensure کہ پاکستان کے اندر مذہب کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے کہ یہ لوگ نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، نہ دین میں رہیں نہ دنیا میں رہیں، اور یہ اسی کشمکش کے اندر جیتے رہیں، سو دیٹ شاید فلرش نہ کر سکیں، پروگریس نہ کر سکیں. شاید یہی تھا، شاید ضرورت یہ تھی کہ ایک لنگڑا لولی ریاست ہو جو ان کے اشاروں کے اوپر ناچے. تو وہ ہم کر ہی رہے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میک سینس. لیکن یہ ہم کہتے ہیں پارٹیشن کے بعد انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگا دیے، پارٹیشن بڑی ہیسٹی تھی، قائد کو جگہ نہیں ملی، قائد خود کنفیوز تھے، سارا کچھ ہو گیا. ہینس آئیڈیولوجیکلی ہمارے اوپر ایک سوالیہ نشان تھا کہ ہم ہیں کون، کیا کرنا ہے. ریاست کو لگا کہ شاید یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ مذہب کو لیڈ کراؤ، بیکاز یہ ایک واحد چیز ہے جس سے آپ کی پوری قوم جو ہے وہ یونیفائی ہو سکتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر ان کو ہم نے جوڑنا ہو، مذہب ہے جوڑ جائیں گے، لا الہ الا اللہ پہ کون سوال اٹھائے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس فالٹ لائنز بہت زیادہ تھیں اور ڈیوائڈ بہت زیادہ تھیں، لنگوسٹک کی بیسس، ایتھنیسٹی کی بیسس کے اوپر، اور ٹیریٹوریل ڈیوائڈ تھی، کلچرل ڈیوائڈ تھی، تو ہم ڈیوائڈڈ تھے سارے. لیکن اگر ہمیں ویسٹ نے یہاں تک پہنچا دیا تھا تو باقی کے کام تو ہم نے خود کیے. ضیاء دور کے اندر آپ کو ایکسٹریم فار رائٹ کی اسلامائزیشن نظر آئی، جس نے کہا جاتا ہے کہ ملیٹنسی کی بنیاد، روٹس وہاں رکھ دیں،
اور گولی بم بارود بنا دیا پاکستان کو. ایٹ دا سیم ٹائم مشرف آئے جنہوں نے انلائٹنڈ ماڈریشن کے نام پہ بالکل یہ آپ کو ایک لیفٹ کا زاویہ دکھایا. تو بچہ تو پھر بھی کنفیوز رہ گیا کہ میں نے آدھی عوام جو تھی وہ ضیاء کو یاد کر کے اس کو ہیرو مانتی رہی, آدھی مشرف کو آئیڈیالائز کرتی رہی, اور ہم پھر کہیں بیچ میں پھنس گئے. مشرف دراصل خود ایک منافق تھا. اب وہ کوئی سچ تھوڑا بول رہا تھا. وہ کیا کہتا تھا لفظ اپنی enlightened moderation. He was not enlightened, neither was he a moderate. ٹھیک ہے, وہ ایک جھوٹ تھا تو وہ نہیں چلنا تھا. ضیاء بھی نہیں مانتا تھا اسلام کو. اگر ضیاء مانتا ہوتا تو ایماندار آدمی ہوتا, جو کہ وہ نہیں تھا. تو یہ وہ بھی ایک منافق تھا, مشرف بھی ایک منافق تھا. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سب منافقت چل رہی ہے, تو ہم بھی منافقت کے رستے پہ ہی سارے چل رہے ہیں. 100%. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. لیکن آپ کی خاموشی جو ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگی. I want you کہ آپ, اٹس اے ریالٹی, بٹ فار اس ہم اس ریالٹی کو اگنور نہیں کر سکتے. منافقت ہے, ڈیول سٹینڈرڈز ہیں, ہپوکریسی ہے, گندا ہے, پردھندا ہے, کیا کر سکتے ہیں. بٹ ہماری مائیں بہنیں, بچے, ہمارے بزرگ, ہمارے بھائی وہ سفر کر رہے ہیں, اور وہ ایک لڑائی کے اندر ہے, ایک انٹرنل لڑائی ہے. تو جب تک آپ انٹرنلی مینٹلی آپ ایٹ پیس نہیں ہوگے تو آپ ایکسٹرنلی آپ کیا ہی گرو کراؤ گے. تو مقصد اس ساری ڈیبیٹ کا یہ کہ اگر آئیڈیالوجیکلی آپ کو اپنا رستہ ہی نہیں پتا تو آپ آگے کیسے جاؤ گے. ہاں, تو ریاست تیار نہیں نا ہمیں وہ رستہ بتانے کے لیے. ایک میں چھوٹی سی مثال دوں. وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک ہمارا کوئی ڈپلومیٹ انڈونیزیا گیا, تو اس نے وہاں پہ دیکھا کہ نوٹ کے اوپر, وہ مسلمان ریاست ہے انڈونیزیا, نوٹ کے اوپر گنیش مہاراج کی تصویر بھی ہے. تو اس نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے یہ کیا کیا, آپ تو مسلمان ریاست ہیں, گنیش کی آپ نے فوٹو لگائی ہوئی ہے. تو جو بھی وہ منسٹر تھا ادھر دوسری سائڈ پہ, اس نے کہا کہ ہم نے اپنا مذہب بدلا تھا, باپ نہیں بدلے, ہم نے باپ بدل لیے, حرام کے باپ ایجاد کر لیے ہم سب نے. ہر ایک کا باپ عرب ہے یا ترک ہے. تو وہ جب تک ہم یہ نہیں ہم کریں گے, اور یہ ریاست ہی کر سکتی کہ وہ ہمیں بتائے کہ نہیں ہمارے باپ یہیں کے تھے, وہ جب تک نہیں ہوگا ہم کچھ اوور ہال نہیں کر سکتے, کچھ سیدھا نہیں ہوگا. ہر کوئی تو سید بنا پھر رہا ہے یہاں پہ. ہر کوئی سید, صحیح بات ہے. ویسے ہم بھی خیر سیدوں میں نہیں پڑھتے, لیکن ٹھیک ہے, میک سینس. اوور آل اگر ہم اس کو پھر دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈیوائڈ ہے, آئیڈیالوجیکل ہے, پھنسے ہوئے ہیں ہم, کوئی ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے, اور منافقت ہے, یہ سارا ہم نے اسٹیبلش کیا ہے. ریاست جو ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ریاست کا پلان نہیں ہے کہ یہ کنفیوژن کو ایڈریس کیا جائے. ریاست وانٹس دا اسٹیٹس کو ٹو مینٹین, ریاست وانٹس کہ آپ کی عوام جو ہے وہ جاہل رہے, ریاست وانٹس کہ شاید ایکسٹریمزم ہو. انڈیویجول لیول پہ ہم کیا کریں پھر؟ یا اگر سلمان somebody who is watching you, اگلے 2 منٹ اگر کوئی آپ کو سن رہا ہے, یہ کلپ سن رہا ہے آپ کا, تو what will your message be? میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ پڑھنا شروع کر دیں, اور یہ جو نصاب کی کتابوں میں جو تاریخ ہمیں دی جا رہی ہے, جو 1947 میں ایجاد کی گئی, اور ضیاء کے زمانے میں جس کو بہت بڑا بوسٹر لگا کے آگے ہمارے گلے میں ٹھونس دیا گیا, وہ چھوڑ کے آپ اصل کتابیں پڑھنی شروع کر دیں. سورس جو ہیں, آپ چچنامہ پڑھیں, آپ احمد بلازری کی فتوح البلدان پڑھیں, آپ یہ طبقات ناصری پڑھیں, تو آپ کو ہسٹری پتہ چلتی جائے گی, اور ہسٹری پتہ ہوگی تو آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں جی لوگوں کو. مدارس 35,000 کے قریب جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. کون؟ 35,000 کے قریب مدارس ہاں جو ہیں ملک کے اندر, جی, ان پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ ان کی ایگزسٹنس کے بارے میں کیا کورس اپ گریڈ ہونا چاہیے, یا ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ اٹ کین بی اینی تھنگ, فیور اور اگینسٹ. کام تو ٹھیک کر ہی نہیں رہے ہیں جی. اتنی ویڈیوز ہیں میرے پاس, ایک ویڈیو میں نے سیو کی ہوئی ہے, وہ اب کیا میں بتاؤں کہ اس میں کیا ہے, مدرسے میں کیا ہوتا ہے. آپ اگر دینا چاہیں تو ہم پلے کر سکتے ہیں ساتھ. لے جائیے گا.
نئی ویڈیو لیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کا واقعہ بھی بتائیں, پھر اس میں ایڈ کریں گے, پھر اپنا کانٹیکس بلڈ کریں گے. بتائیں. ویڈیو میں وہ ایک لڑکا ہے, پٹھان ہے بیچارہ, وہ اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا کیونکہ وہ جو بڈھا سیمینری کا ہیڈ ہے وہ اس کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا چاہتا ہے, کرنا چاہ رہا ہے کچھ, اور پھر اس لڑکے کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ساری ویڈیو بنی ہوئی ہے. اچھا. ہاں, اور جب یہ چیز ایسی کوئی کھل کے آتی ہے سامنے تو سارے ملا اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایک میں عجیب آرگیومنٹ سن چکا ہوں کہ جی یہ جو کلام ہے اور نماز روزہ ہے یہ انسان کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ میں سن چکا ہوں یہاں پہ گرین ٹاؤن میں. تو پھر چھوڑ دو یار, اگر تمہارے اندر وہ برائی پیدا کر رہا ہے. وہ تو کہا گیا تھا کہ آپ کو برائی سے بچاتی ہے نماز, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گرمی پیدا کرتا ہے. اللہ کا کلام انسان کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے. استغفر اللہ. اور پھر مولوی لوگ آ گئے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ کتنی بار ہوا اخباروں میں آیا, بہت بار ہوا کہ وہ ریپ ہوا بچے کا اور ملے سارے اکٹھے ہو گئے کہ شیطان حاوی ہو گیا تھا جی, معاف کر دیا جائے اسے. بہت زیادہ رپورٹڈ واقعات ہیں, بلکہ اس کے اوپر پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے اندر رپورٹ ہے. ساحل ایک این جی او ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے, وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ کتنے زیادہ واقعات ہیں, اور ہمارے سامنے یہ میڈیا کے اوپر اتنی خبریں آتی ہیں, بلکہ اتنا اس کو ٹیکنیکلی کیا ہی دیکھنا ہے. تو مدرسوں میں تو یہ ہو رہا ہے, تو مدرسوں کے اوپر اور مزید بندہ کیا کمنٹ کرے جی. اور یہ جو مدرسے, اچھا پھر کیا ہے کہ یہ مدرسے ہر سال سنا ہے 1 لاکھ ٹرینڈ مولوی نکال دیتے ہیں. اس مولوی کے پاس کوئی سکل نہیں ہے, اس نے کچھ اور اسے نہیں آتا, تو وہ اس نے پھر مسجدیں ہی بنانی ہیں. وہ کہیں قبضہ کر کے مسجد بناتا ہے اور کاروبار شروع ہو جاتا ہے. کلیم تو یہ کیا جاتا ہے, میں نے یہ بات ایک آدھی جگہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید مدارس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر لیں, ان کا جو نصاب ہے اس کو تھوڑا بہتر کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں, مدارس کے اندر تو اے آئی بھی پڑھائی جا رہی ہے, مدارس کے اندر ہمارے آپ کے ریسرچرز بھی تیار ہو رہے ہیں, مدارس کے اندر آپ کے پی ایچ ڈی اسکالرز بھی نہیں کر رہے ہیں. اچھا, تو وہ اسلامک ہسٹری یا اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا, کوئی اسکل تو نہیں اس کے پاس آئی. بڑا اچھا کیا اس نے, اسلام کو سیکھ لیا, لیکن کہاں اپلائی کرنا ہے. وہ ایک مسجد ہی بنا کے وہاں شروع ہو جائے گا, اور جو اس کے ساتھ مدرسے میں ہوا ہے وہ اپنے طالب علموں کے ساتھ کرے گا. مدرسے سے کوئی بچ کے نہیں نکلتا. ہارش ریالٹیز ہیں, اور اس کے بارے میں بات کرنا اتنا مشکل ہے کہ بڑی بدقسمتی ہماری. نصاب آپ کے خیال میں ایک ہو جانا چاہیے, پرائیویٹ کا, گورنمنٹ کا اور مدارس کا؟ ایک ہو جانا چاہیے ہے, اور وہ ہونا چاہیے جو آج کل جو ایلیٹ اسکول ہیں ان کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. مطلب آپ لوگوں کو کہ کوئی دنیا کے لیے بھی تو تیار کریں نا جی, آپ آخرت کے لیے ہی صرف تیار کر رہے ہیں. اور اس منافقت سے وہ بھی نہیں تیار ہو رہے ہم, اتنی منافقت ہے. ہاں, وہ بول رہے آپ جاکا کھا رہے, لگتا ہے آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے. جاکا کیوں کھا رہے؟ ہمارے نار کا جو پلیٹ فارم ہے نا, اس کی ہم ایک کوشش کرتے ہیں, کاوش کرتے ہیں کہ ایک تو ہم کچھ کاٹتے نہیں ہیں, دوسرا ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کینڈیڈ آنیسٹ کانورسیشنز کریں, کیونکہ ہم کسی انسان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہم ریاست کی بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بہتری آ جائے. کوئی اور ایجنڈا تو ہے نہیں, تو اس لیے ہمیں یہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی نا. ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے اور وہ کہتے ہیں یار آپ کریں کام, کیونکہ ہم تو لوگوں کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کسی کو برا لگتا ہے تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے, لیکن لگتا نہیں, کیونکہ ہم کسی ایک انسان کا تو ذکر کر ہی نہیں رہے نا کہ ہاں بھی ہمیں تم نے غلط کیا, تم نے, کیونکہ اداروں کا مسئلہ ہے. تو اگر یہاں پہ تعلیمی نظام بھی ایک جیسا کرنا ہے یا یکساں نہیں ہے, یا مدارس نیچے رہ گئے یا کوئی اوپر رہ گیا, تو اس میں کسی ایک انسان کا تو نہ ہی اس کے اندر کنٹرول ہے. تو اوور آل پورا انسٹیٹیوشنل چینج آئے گی, سوچ کی جب تک چینج نہیں آئے گی تو تب تک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم بھائی میری بات آپ کیا کہنے لگے جو کہتے کہتے رک گئے آپ؟ یہی میں کہہ رہا تھا کہ جی آپ مولویوں کو بھی تو انلائٹن کریں. وہ انلائٹن نہیں ہو رہے. اگر وہ پیڈراسٹی کو, ہوموسیکسوالٹی کو آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس قسم کی بات بھی کرتے ہیں کفر کی کہ جی یہ گرمی کی وجہ سے, تو آپ مولوی اپلفٹ نہیں ہو رہا انٹلیکچولی. آپ اس کو بھی اسی لیول پہ لے کے آئیں نا کہ وہ صرف ڈاکٹریٹ اسلامک ہسٹری کے اندر نہ کرے, کیونکہ اسلامک ہسٹری میں کیا ہے, آپ کوئی نئی چیز تو نہیں کر رہے وہ کہ اسلامک ہسٹری پہ ریسرچ کرنی ہے, اور جی کوئی نویں گل تو نہیں کر سکتے تسی.
آپ نے وہی جو پہلے سے آپ کو بتایا چلا آ رہا ہے آپ نے اسی میں نئے طریقے سے لکھ کے آپ نے پی ایچ ڈی کر لینی ہے. اور اگر اسلام کے اندر صرف تاریخ ہی ہوتی تو اسلام اجتہاد کا راستہ کبھی بھی نہ دیتا آپ کو. اگر اتنا ہی آؤٹ ڈیٹڈ اسلام ہوتا کہ اس نے کہا ہوتا کہ جی پاسٹ میں ہی جیتے رہو تو یہ رستہ یہ دروازہ تو ہوتا ہی نا پھر اس کے اندر. وہ پتا تھا کہ ایوالو ہونا ہے, وقت نے چینجز آنی ہے, ضرورت پڑنی ہے وقت کی. ہاں اگر قرآن میں ایسی کوئی بات آ گئی ہوتی تو پھر شاید وہ ہوتا, لیکن انہوں نے قرآن بدل دینا تھا کہ نہیں یہ ہم نے 7ویں صدی میں ہی رہنا ہے. قرآن نے بدل پاتے, قرآن بدلنے کا تو وعدہ اللہ نے خود لیا ہوا نا. میں اس کا محافظ ہوں اور اتحیات اللہ کی حفاظت میں ہے وہ, تو شاید وہ نہ کر پاتے. جی باقی جو کچھ انہوں نے کیا وہ کرتے رہتے. کہا جاتا ہے بدقسمت یہ ہماری کہ جس کو کوئی اور کام نہیں نہ ملتا وہ مولوی بن جاتا. ہاں وہ یہ تو ہمارے بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی وہ جس کا جو سب سے نکھید لڑکا ہوتا ہے نا, اگر 2-3 لڑکے ہیں تو جو سب سے نکھید ہوتا ہے اس کو مولوی بنوا دیا جاتا ہے. تو ہم کوئی امید رکھ نہیں سکتے نا کہ یہ لوگ بھی کچھ سیکھیں. میرا ایک ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں جنرلائز تو نہیں کر رہے, ہم سویپ تو نہیں کر رہے. ویسے میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ اگر ہم اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھیں, یعنی میں اپنی کوشش کرتا ہوں, تو ہم اوور جنرلائز تو نہیں کر رہے. ہمیں کوئی روم دینا چاہیے, ہو سکتا ہے کوئی بہتر کام بھی کر رہے ہوں. نہیں کچھ میں جانتا ہوں, میرے دوست ہیں جو کہ ریلیجس اسکالرز ہیں اور وہ ایکچوئل ریلیجس اسکالرز ہیں, اور ان کی زبانی بھی میں نے بہت کچھ سنا ہے کہ مدرسوں میں ہوتا کیا ہے. تو وہ مذہب کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے, وہ بالکل اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں اور کتابیں پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ FM ریڈیو پہ ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا, اور جیسے غامدی صاحب ہیں وہ مولوی نہیں ہے, ٹپیکل مولوی, ٹھیک ہے نا. تو اسلام تو یعنی ایک چیز میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے, کیونکہ اچھا کام تو لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ ان کو مولوی نہیں کہہ سکتے. نہیں وہ مولوی نہیں ہے, وہ مولوی جس طرح ساحل ادیم میرے مائنڈ کے اندر آئے. ساحل بھائی بڑا پیارا خوبصورت کام کر رہے ہیں. ساحل ادیم, ہاں ساحل بھائی the one with the long hair, ساحل بھائی کمال انسان ہے. اور ساحل بھائی مطلب ان کے IMS کے 7.5 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہوں گے اور بڑا اچھا اس پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے. لیکن وہ مولوی پھر ان کو آپ نہیں کہہ سکتے. اسلام کی آپ ان سے کوئی چیز پوچھ لیں وہ آپ کو الف زیر زبر سب کچھ بتاتے ہیں, لیکن دین اگین وہ مولوی بندہ نہیں ہے. آپ کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر کہہ دیتے ہیں, کچھ ان کو ٹرینر کہہ دیتے ہیں, کچھ ان کو مطلب 1000 ان کے اوپر آپ ان کو کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں. لیکن اسلام کا کام تو کر رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا, اللہ معاف کرے, آپ نے 295 ڈال دی اس بندے پہ, خدا را کوئی اللہ معاف کرے. وہ شکر ہے اللہ نے ان کو بڑا کرم کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر, وہ نکلے. اب مولوی تو پھر انجینئر محمد علی مرزا بھی نہیں ہے. اسلام کا کون سا مقابلہ کر سکتا؟ پورے سب کانٹیننٹ کی سب سے توانا سب سے بڑی آواز ہے, نہیں کر سکتا. اور بھی لوگ ہیں, بٹ اگین وہ جو ٹپیکل مولوی ہے نا, سو دا پوائنٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو میک. یوتھ کلب ہے, آپ نے اگر ان کا کام نہیں دیکھا, بڑا ہی پیارا کام کر رہے ہیں, خوبصورت کام کر رہے ہیں. یوتھ کلب کے بھی چند ینگ بوائز ہیں, تگڑے لڑکے ہیں, اور اسلام کا کام کر رہے ہیں, اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ اسلام کا جو ایک بہت ایکسٹریمسٹ آؤٹ لک بن گئی تھی نا, کہ جس کو اسلام کو سن کے لوگ بھاگتے تھے, کیا رہا کیڑا اسلام ہے یار. مطلب جو اسلام, ایک تو ویسٹ نے بھی کام کیا اپنا کہ ہمیں پروجیکٹ کر دیا کہ بم پھٹے گا تو جی مسلمان ہے, ایک تو ہمیں ایسے پروجیکٹ بھی کیا. دوسرا کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی تھیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کے مائنڈ کے اندر بھی جہالت بہت زیادہ تھی. بالکل. تو اس لیے مولوی جو ہے اس کا مسئلہ تو ہے, جو بچے کا ریپ کر دیتا ہے مدرسے کے اندر اور اس کو کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تو اللہ معاف کرے شیطان غالب ہو گیا تھا, یا گرم تھا جو پڑھنا لکھنا میرا تھا, وہ اس سے میرے اندر گرمی پیدا ہو گئی. فال آف ڈھاکہ کے اندر اکارڈنگ ٹو سلمان رشید ہو از ریسپانسبل, کس کا قصور ہے؟ ریاست کا. وہ تو کہتے ہیں شیخ مجیب الرحمان غدار تھا, بھائی اس کا قصور ہے. شیخ مجیب غدار تو پتہ نہیں کیسے تھا جی. آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ اس نے آخر وہ یہاں میاں والی جیل میں تھا نا جب ڈھاکہ فال ہوا. آخری جس ٹائم وہ آخری فال آف ڈھاکہ بھی ہوا ہے, اس ٹائم بھی وائل ہی واز ان جیل, تو اس نے کہا کہ لیٹ می ٹاک ٹو مائی پیپل, آئی ول ریورس دس, آئی ول اسٹاپ دس.
یہ آن پیپر آن کوٹڈ اسٹیٹڈ اس کی چیزیں ہیں، یہ اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہے، تو لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کا قصور تھا. بھائی نہیں، ان کا قصور نہیں تھا. یہ میں آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں کہ ہمیں جیسے لاؤڈ اسپیکر ہماری مسجدوں میں اوپر سے آئے نا، امریکہ سے، CIA سے، تو ہمارے باقی بھی پروگرام وہیں پہ بنے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان بنانا تھا یہ بھی باہر سے ہی آیا تھا، ایک پروگرام کہ بھائی آئندہ روس نے کچھ نہ کچھ پنگا کرنا ہے تو ایک مسلمان ریاست ہونی چاہیے. اچھا، انٹرسٹنگ. یہ کہیں پہ لکھا بھی ہے اس کو؟ ہم اپروو لکھا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جیسے ایک بریگیڈیئر ظہیر عالم خان تھے، میں ان کو فوج کے زمانے میں جانتا تھا، میں تو لیفٹیننٹ تھا، وہ بریگیڈیئر تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بڑے ایڈمیریبل سے آدمی تھے، بڑی ان میں ایک اورا تھا، ایک ہیروئزم کا ان کے ارد گرد. تو میں انہیں بہت ایڈمائر کیا کرتا تھا. ان کی ایک کتاب ہے دا وے اٹ واز، اس میں انہوں نے لکھا کہ 1965 میں وہ امریکہ میں ایک کورس کر رہے تھے، تو 3 آفیسرز تھے، تو وہ ایک جہاز پہ نیو یارک واپس آ رہے تھے پاکستان آنے کے لیے. تو اسٹوارڈیس نے انہیں کہا کہ جی وہ آگے آئیڈاہو کا سینیٹر فرسٹ کلاس میں ہے، اس نے آپ لوگوں کو بلایا. اسے پتہ چلا کہ 3 پاکستان کے آرمی آفیسرز ہیں، ان کو بلایا. تو یہ گئے اور گپ شپ لگی. تو ZA کی کتاب میں ہے کہ اس نے کہا کہ ایسٹ پاکستان تو بڑی جلدی ہم تو نہیں، لیکن اس نے کہا کہ بڑی جلدی علیحدہ ہو جائے گا. تو یہ بڑے انڈیگننٹلی، اچھا انہوں نے، اور یہ کس ایئر کی بات ہے؟ یہ 1965 کی مارچ یا اپریل 65 میں اس سینیٹر نے ان 3 آفیسرز کو پلین میں اپنے سامنے بلا کے کہا کہ یہ ایسٹ پاکستان جا رہا ہے، ہاں علیحدہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا کبھی بھی. ZA کی کتاب میں ہے یہ لکھا ہوا، میں نے صفحہ بھی مارک کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہے مجھے کیسے کچھ اور ایکسپلینیشن ملتی ہے کوئی، انہوں نے بھی ZA نے بھی کوئی نہیں، بریگیڈیئر ظہیر عالم خان نے بھی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی، لیکن انہوں نے ایک فیکٹ لکھ دیا. اور وہ بڑے سچے آدمی تھے. ویسے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، وہ کتاب پڑھنے سے میں نے تو دیکھا ہوا ہے نا ایکچولی انہیں، تو کتاب پڑھنے سے ان کا کیریکٹر آپ کو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ وہ ایک دلیر اور سچا آدمی تھا. یہ سارے بھائی ایسے تھے، 9 بھائی تھے، 9 کے 9 فوج میں یا سروسز میں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، اور 3 کے 4 کے 5 ڈیکوریٹڈ بھی تھے، ستارہ جرت. ایک شہید بھی تھا، 2 شہید تھے جنگ میں. تو ایک تو یہ ہوا، اس وقت پروگرام بن چکا ہوا تھا کہیں باہر، جہاں بھی بنتے ہیں پروگرام ہمارے دیش کے. اور پھر دیکھیے کہ کمال اظفر صاحب کی کتاب ہے دا واٹرز آف لاہور، اس میں بھی میں نے صفحہ مارک کر کے رکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے لکھا، یہ پہلے انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا بھی تھا خود، کمال کے گھر میں یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات بتائی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ لکھیں گے اپنی کتاب میں، کیونکہ کتاب کی بھی بات ہو رہی تھی. تو کہنے لگے بالکل ہوگا، تم پڑھ لینا. تو حیات جونے جو صاحب ایک بیرسٹر تھے، بڑے قابل آدمی تھے، ان کو امبیسڈر بنا کے تھائیلینڈ نہیں انڈونیزیا بھیجا جا رہا تھا. تو وہ ایوب کو ملنے گئے. تو باتوں میں ایوب خان نے ان سے پوچھا، مسٹر جونیجو، ہاؤ لانگ ڈو یو تھنک ایسٹ پاکستان ول اسٹے ود اس. یہ میں کتاب سے کوٹ کر رہا ہوں، یہ دا واٹرز آف لاہور سے. تو جونیجو صاحب نے کوئی صحیح جواب نہ دیا. انہوں نے بس کہا کہ میں اس کو کیا ڈکٹیٹر کو بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے نو لیٹ می ٹیل یو 5 years at most 10 we've given them a good army and a good bureaucracy so that they don't have to depend on India. ایوب خان انہیں 65 میں بتا رہا ہے کہ پروگرام بن چکا ہے، یہ علیحدہ کر دیا جائے گا. ایوب خان 65 میں حیات جنیجو صاحب کو بتا رہے ہیں کہ we have given them a good army and a good bureaucracy so that they don't have to depend on India. تو یعنی انٹینشنلی جب نیشنل اسمبلی کے اندر ان کی میجورٹی آئی تو انٹینشنلی ان کو اسمبلیاں نہیں بنانے دی گئیں. انٹینشنلی آپ نے کہا کہ پہلے کوئی 20-25 سالوں کے اندر وہاں کی انڈسٹریلائزیشن کو استعمال کرو، جوٹ کو ایکسپورٹ کرو اور ڈیولپمنٹ ویسٹ میں کر لو.
تو یعنی انٹینشنلی مجیب الرحمان شامی صاحب کو اسلام آباد سے پٹسن کی جو بو آ رہی تھی وہ صحیح تھی، وہ آ رہی ہوگی پھر تو. مجیب الرحمان شامی نہیں، مجیب الرحمان شیخ مجیب الرحمان صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب میرے مائنڈ کے اندر ہے، ان کو ہم نے بلانا ہے اپنے پاس، شیخ مجیب الرحمان صاحب کو. ہاں تو وہ میرا خیال ہے انہیں سمجھ تھی، لیکن پھر بھی کوشش ان کی، آپ نے بتایا نا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے لوگوں سے بات کر لیں تو یہ ہم الٹ سکتے ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے، لیکن وہ نہیں، وہ تو ایجنڈا نہیں نا تھا، وہ پروگرام ہی نہیں تھا. یعنی یہ جو ہم بڑا ایک جنرلائز سی بات کرتے ہیں بھٹو نے توڑے ملک، تو یہ تو پھر بھٹو تو نہ رہ گیا پیچھے سر، یہ تو آپ نے مجھے 2 کیسز سنا دیے ایویڈنس کے ساتھ. اور سر پروگرام پیچھے سے بنا چلا آ رہا تھا، فیڈ کیا جا رہا تھا. ڈکٹیٹر کیوں بٹھائے جا رہے تھے ہمارے اوپر کہ ان کو وہ جیسے وہ ریڈیو کنٹرولڈ کار آپ چلاتے ہیں نا، یا وہ جہاز ہم اڑایا کرتے تھے بچپن میں جو، تو یہ وہ تھا، وہ ڈکٹیٹرز تو جو تھے وہ کٹ پتلیاں تھے، انہیں چلایا جا رہا تھا کہ بھائی یہ کرنا ہے. تبھی تو وہ بنگالیوں کے جو پریجڈس کریٹ کیا گیا کہ کالے گٹھے یہ وہ فلاں انسمارٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بتایا جاتا تھا، اور ہر ایک کے اندر ایک پریجڈس تھا ان کے خلاف. بہت ہائی ہینڈڈنس تھی سر. وہ آپ نے تصویر دیکھی ہے نا کہ ایک آرمی سولجر ہے اور پاکستان آرمی کا ہے، وہ ایک بنگالی کی دھوتی کھول کے دیکھ رہا ہے کہ اس کے ختنے ہوئے ہیں کہ نہیں. یہ تصویر بہت عام ہے، کئی جگہ پہ آپ کو مل جائے گی. مطلب ہم اس طرح سے تو ڈسکریمنیٹ کرتے تھے، کتنا آپ بندے کو بے عزت کر سکتے ہیں. بڑی بٹر ریالٹیز اور ڈارک ٹروتھس ہیں ہماری اس کے اندر، تاریخ کے اندر. میں تو ابھی تک کڑا ہوں آپ کے وہ نہیں دونوں ایویڈنسز کے اوپر، بیکاز دیٹس نیو فار می. ہمیں تو 71 بتایا جاتا ہے اور پیچھے جب ہم اس کو وہاں تک لے کے جاتے ہیں تو فیکٹرز نظر آتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بنگال کے اندر آپ کو فورسڈ کر رہے ہیں کہ آپ اردو زبان پڑھیں، مطلب یہ سمجھ کر رہے ہیں. وہ تو جنہوں نے کہہ دیا نا کہ اردو پڑھنی پڑے گی، بھائی کیوں، وہ میجورٹی میں ہے، ان کی بولی رہنے تو دو. ہم جو آغاز کیا تھا نا ڈیبیٹ کا آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ کے اندر، اور ہم نے کہا تھا کلچرل بھی اس کے اندر ڈیبیٹ، وہ یہ بھی ہے. پنجاب میں پنجابی بولتے ہم شرم کھاتے ہیں، اور کوئی اپنی بولی سے شرمندہ نہیں، کوئی اپنی بولی سے شرمندہ سوائے پنجابیوں کے. تو وہ بھی تو وہی تھا نا جی، وہ جو 2 نیشن تھیوری کے تحت تو پنجابیوں کو علیحدہ کرنا تھا. 1920s میں جو کیا گیا کہ ہمیں ایک منصوبے کے تحت علیحدہ اپنی بولی ہم سے چھڑوائی گئی تاکہ جو پنجابی مسلمان ہے اس میں اور پنجابی ہندو سکھ میں فرق نظر آئے. ہم فارسی بیسڈ زبان بولنا شروع کر دیں اور وہ اپنی پنجابی بولتے رہیں تاکہ فرق تو پتہ چلے، ورنہ 2 نیشن تھیوری کدھر گئی. اس کو تو تاریخ میں ہم پیچھے جاتے جائیں تو اس کی بنیاد ہمیں پھر 1857 کی جنگ آزادی میں بھی ملے گی. اس سے بھی پیچھے بلکہ چلے جائیں تو ہمارے جو فلاسفرز آئے تھے دشا ولی اللہ زیندی شیخ احمد، اس کے اندر بھی بلکہ آپ پڑھیں تو مجھے لکھا آتا ہے کہ ہی واز دا فاؤنڈر آف 2 نیشن تھیوری، کوئی 16ویں-17ویں صدی کے اندر. یہ شاہ ولی اللہ جو جیسے لوگ جو تھے نا، ایک فرید الدین علوی ہے شکارپور میں، اس کی قبر ہے. یہ لوگ اپنی دھرتی سے وفادار نہیں تھے، یہ لوگ اپنی دھرتی سے وفادار نہیں تھے، مادر وطن سے وفادار نہیں تھے. کون لوگ؟ یہ شاہ ولی اللہ، یہ سارے ٹھیک ہے. یہ اور وہ فرید الدین علوی، کیا یہی نام ہے اس کا، کہ وہ یہ لوگ تو لیکن ان کو تو بڑا ہیروز ہم دیتے ہیں، آپ کہنے دھرتی کے وفادار نہیں تھے بالکل. کیوں بلا رہا ہے وہ اس ڈاکو کو وہاں سے؟ ہاں کال ان کو احمد شاہ عبدالی کو، ہاں وہ ڈاکوؤں کو انوائٹ کیا تھا. یہ کرٹیسزم ان کے اوپر آتا ہے، بہت تھوڑا آتا ہے کہ آ کے ہماری جنگ لڑو. وہ آ گیا، پھر انہیں لڑ لی جنگ، دسے آ گیا کینج لڑی دی. تو پھر ہمارے یہاں ہو گیا نا، کھادا پیتا لاہدہ رہندا احمد شاہدہ، اس نے اتنی لوٹ مار کی. بلکہ وافر، ہاں مجھے 400 کے ایک پختون نے مجھے بتایا ہے کہ جی ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ جو کچھ کھا پی لیا وہ اپنا ہے، باقی وہی لوٹ کے لے جائے گا. وہ ان کو بھی لوٹتا تھا وہ صرف، حالانکہ وہ خود ایک پشتون تھا، سدوزئی تھا، لیکن اس نے لوٹ مار کی. اور یہ لوگ بلانے والے ہیں، تو یہ دھرتی کے وفادار ہی نہیں تھے. اچھا جی، یہ تو
اور رخ نکلا ہے سر. وفادار تو مجھے ایک ذاتی طور پر سر سید احمد خان لگتے ہیں. ہم نے تو ان کو بھی کافر ٹھہرا دیا. اس کی باتیں مجھے غلط نہیں لگتی سر. کیا تھا الوفنس فرام پالیٹکس, 3 آئیڈیاز یہ تھے نا. سیاست سے دور رہو, آپ برٹش کے ساتھ لائلٹی رکھو اس ٹائم کے لیے, ایجوکیشن انگریزی تعلیم حاصل کرو. غلط باتیں تو نہیں تھی. نہیں, بات تو صحیح تھی. ان کے منہ میں بھی وہ اب ہم نے ڈال دیا نا کہ 2 نیشن تھیوری سر سید نے ایجاد کی تھی. وہ میرا خیال ہے اس نے نہیں کی تھی, انگریزوں نے. دیکھیے 2 نیشن تھیوری جو ایجاد ہونی شروع ہوئی نا, وہ 1857 کے بعد انگریزوں نے انجینئر کی. وہ اس لیے کہ سکھ تو تھے, نئی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج ڈی موبلائز ہوئی تھی. یہ بیچارے جنگلوں میں پھر رہے تھے, لوٹ ماری کرتے تھے, کرنے کو کچھ اور تھا نہیں, سیکھا ہی کچھ نہیں تھا, ٹرینڈ سولجرز تھے. تو انگریزوں نے انہیں اپنی فوج میں بھرتی کر لیا. تو سکھ تو ادھر تھے. جو 1857 کی جنگ آزادی تھی اس کے اندر ہندو اور مسلمان تھے انگریزوں کے خلاف. ہندو اور مسلمان تھے انگریزوں کے خلاف, ایسے ہی. ٹھیک ہے جی, بالکل ایسے ہی. اور ہندو مسلمان اکٹھے تھے انگریزوں کے خلاف. اس کے کتنا کچھ ہوا, میرٹھ, لکھنؤ, دلی میں جو انگریزوں کے ساتھ کیا. بعد میں سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈالا تھا. ہاں, توڑ ڈیوائڈ ڈالنے کے لیے, اور ان کو ایلیویٹ کر دیا. ان کو ایلیویٹ کر دیا, ان کو نیچے گرا دیا. ڈیوائڈ یہ پریشان تھے کہ ہو کی رہا یار, تو ساڈے ساتھ نال کٹھے رلدے پھردے, لڑتے سی کٹھے. بالکل. تو وہاں پھر یہ انگریزوں نے 2 نیشن تھیوری ایجاد کی کہ اگر انہیں پسو یہ پڑ گئے تھے کہ بھائی ابھی انہوں نے ہمیں 2 لوگوں نے مل کے نتھ ایسی ڈالی ہے, تو اگر سکھ بھی ساتھ مل گئے, بھی رل گئے, تو پھر کی ہونا ہے, پھر کی ہونا ہے, انہاں تے چھڑنا نہیں سانو. تو 2 نیشن تھیوری وہاں سے پھر پتہ نہیں. سر سید کا میں نے زیادہ کچھ پڑھا نہیں, میں نے ایکچولی کچھ بھی نہیں پڑھا سر سید کا. تو کیا پتا کہ ان کو یہ فیڈ کیا گیا ہو سکتا ہے. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا جو اس ڈسکورس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر ہم 2 نیشن تھیوری کے اندر ہم یہ چیز اگنور کر رہے ہیں جو کہ بھارت کے اندر ہوئی ہے. لوگ نا بھول جاتے ہیں, جس طرح ہندوتوا آئیڈیالوجی, RSS نے جو کچھ کیا, مودی نے جو کچھ کیا, جو تیسرا ٹینیور BJP کی حکومت کا ہے, انہوں نے بھی بہت سبجوگیشن کی اور زیادتیاں کی ہیں. تو وہ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس ڈبیٹ کا مطلب وہ نہیں. میں نے کہا ڈسکلیمر دے دو نا, ان کو لے گا کہ نہیں آتے کے اندر رل جو انہوں نے نال جا کے. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, جنگ بھی ہماری ہوئی ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور وہاں پہ بھی مسئلے ہیں. انہوں نے بھی وہی کچھ مت ماری ہے مودی صاحب نے ان کی. وہ دیکھیے انہوں نے وہ وہی کر رہے ہیں جو ضیاء نے ہمارے ساتھ کیا. اب 50 سال گزر گئے ہیں, تو جو ماڈریٹ پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, ہندو, سکھ, کرسچن جو بھی ہیں, وہ بیچارے اب نا جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ لا کے رو رہے ہیں کہ یار ساڈے نال بنیا کی ہے. یہ بھی وہاں تو زیادہ بڑی مڈل کلاس ہے اور پڑھی لکھی, تو انہیں بھی 50 سال بعد پتہ چلے گا کہ کس چکر میں رہے تھے, پھر پیٹیں گے سر. تو یہ کہنے کا یہ بالکل مطلب نہیں تھا کہ وہ ہیں, لیکن وہاں یہ ہو کیوں رہا ہے. وہ جو بہت کچھ ہماری ریاست نے غلط کیا نا, جیسے کشمیر میں ان کو سپورٹ کیا, یا وہ اجمل قصاب والا کیس جو کیا, مطلب پھر نفرت ہی بڑھنی تھی نا جی. اور مودی جیسا ایک بھیانک چہرہ ہی سامنے آنا تھا. تو لیکن اجمل قصاب کا تو ہمارے رپورٹ کیا جاتا ہے کہ پنڈ میں گئے تھے, تھا ہی کوئی نہیں وہاں پہ. ہاں, وہ جب وہ 2-3 دن گزر گئے تھے نا اس واقعے کو, تو جو رپورٹرز گئے تھے وہ انہیں کچھ نہیں ملا. وہ پہلے جنہوں نے جا کے پہلے دن ہی جا کے پتہ کر لیا نا, تو وہ ماں کو روتے پیٹتے دیکھا کہ ہائے میرا اجمل, ہائے میرا اجمل. اسی گاؤں میں, فرید کوٹ شاید گاؤں کا نام ہے, یا فرید آباد, فرید کوٹ. تو وہ میں ایک فلم میں نے دیکھی تھی, کیپریکون 1, کہیں 1980 کی بات ہے. اس میں ایک وہ امریکن اپنے آپ کو روس سے آگے دکھانے کے لیے اسپیس ریس کے اندر وہ ایک فیک کرتے ہیں مارس لینڈنگ, اور اس میں ایک جرنلسٹ ہوتا ہے جو ایلیٹ گولڈ پلے کر رہا ہے پارٹ, وہ سچ کے اوپر پہنچ جاتا ہے. ایک دن اس کو آ کے CIA والے پکڑ کے لے جاتے ہیں, اور اس کے فلیٹ میں کوئی اور بندہ ہوتا ہے. جب اگلے دن اس کی گرل فرینڈ آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کون,
اسلام کا تو بندہ یہاں کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. وہ پوری بلڈنگ کہتی کہ نہیں یہاں تو ایسا کوئی آدمی نہیں رہتا تھا, کوئی جرنلسٹ نہیں یہاں رہتا تھا. تو وہاں پہ بھی فرید کوٹ میں بھی یہی ہوا نا کہ وہ پورا گاؤں کہہ رہا ہے کہ ہیں ایتھے تو کوئی نہیں یہو جہے کوئی کسائی, ماں باپ کا نام پتہ ہے لوگوں کو, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ایتھے تو کوئی نہیں رہتا سی. شاکنگ. ونڈرفل ڈسکشن اوور آل, تھینک یو سو مچ. اس بات سے مجھے پتا ہے میرے ذہن میں کیا آیا کہ وہ جب اس کی گرل فرینڈ گئی ہوگی اور جا کے اس نے دیکھا ہوگا وہاں پہ تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے, تو وہ تو دماغی طور پہ پاگل بن گئی ہوگی. تو ہمیں ریاست اور ہماری تاریخ ہمیں پاگل بناتی ہے, ہمیں بھی ذہنی مریض بنا دیتی ہے. تو ذہنی مریض تو ہم لوگ ہیں بھائی, آپ لوگ نہیں ہیں, آپ لوگ آپس کی جنگ چھوڑ دیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بڑا مزہ آیا. ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, نہیں تو میں تو آپ کے ساتھ سارا دن گزار لوں. بڑی پیاری ڈسکشن ہو رہی ہے اور تھینک یو فار یور ٹائم. آپ کی مہربانی سر. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے جس ٹائم ہمیں دوبارہ آپ کا وقت ملا ہم دوبارہ بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ نشستیں لمبی ہونی چاہیے, آپ کے پاس تو سمندر ہے ماشاء اللہ. چلیے سر تھینک یو سو مچ. مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انٹل نیکسٹ ٹائم جی, اللہ حافظ.